یہ دوسری دفعہ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے مجھے یہ اعزاز بخشا، اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اور بھی اکثر لوگ، ہمارے جو ایم این ایز بھی بنے، جن کو ٹکٹ بھی دیے گئے، نوجوانوں کو اور لوگوں کو، مقصد یہی ہے کہ اس میں ملک میں وہ لوگ آئیں جو کہ خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، قابلیت بھی رکھتے ہیں، اہلیت بھی رکھتے ہیں، لیکن پیسے جیسے اس سے انفلوئنس ہوئے الیکشنز میں وہ حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ہمارا ایک کوشش ہے جس میں کہ ہم یہی امید کرتے ہیں، اور اپوزیشن کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ بعد میں اسی پہ اپنی جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ خود ہی روئیں گے، پھر رونا نہیں ہے، کیونکہ پورا موقع دیا، ہم حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے یہ پورا موقع دیا اپوزیشن کو کہ وہ ایک ایسے اس میں آ جاتے اور اس نیک کام میں اپنا حصہ اگر ڈالتے تو ان کی جو تھوڑی بہت بچی ہوئی جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ اس میں بھی فرق آ جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے ماضی سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہی پرانا پاکستان جس میں کہ چیزیں پیسے کی بنیاد پہ ہوں، جس میں لوگوں کو خریدا جائے، لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو خاص طور پہ جو صحت کا جو کارڈ، یونیورسل کارڈ جو دیا ہوا ہے، اس سے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بلا تفریق پورے پاپولیشن، پوری جتنی بھی ہماری پاپولیشن ہے اس کو جو ہے تو وہ دیا گیا ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی اقدامات اٹھائے ہیں۔ تو میں آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، اس موقع پر جو پی ٹی آئی کے ہی چونکہ ایم پی ایز کی تعداد زیادہ ہے، اور جو 18 میں جو کچھ ہوا تھا، کیا آپ نہیں سمجھتے اگر اسی طرح کی ایک ووٹ اگر اوپن بیلٹ نہیں ہو پاتا اور سلیکٹ پولنگ ہوتی ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مرتبہ پھر آپ کے ایم پی ایز پہ ہاتھ ڈالا جائے؟ دیکھیں، ہاتھ ڈالنے والے لوگ تو ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ تو یہی وجہ ہے جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک پارٹی جس کی کہ بہت ہی مختصر سیٹیں ہیں اور جس میں وہ آدھی سیٹیں بھی نہیں ہیں جو کہ ایک ممبرشپ کے لیے چاہیے، تو پھر ان کے ممبران کا آنا وہ کس طرح سے اخلاقی طور پہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ پوری طرح سے اس بات پہ قائم ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے نامزدہ کینڈیڈیٹس کو ہی ووٹ دینا ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پوزیشن منڈیاں لگوانا چاہتی ہے، لیکن پوزیشن منڈیاں لگوانا چاہتی ہے، پتہ ہے، لیکن عمران خان کا کہنا تھا کہ عام کارکن کو سینٹ پر ٹکٹ ملے گا۔ ثانیہ نشتر ہو گیا، اسی طرح شیخ اور دوسرے لوگ ہو گئے، ان کو ٹکٹ دیے گئے، وہ عام ورکر کہاں ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں کھڑا ہوا ہوں پہلے تو یہ ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ دوسرے اس کے علاوہ بھی ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں ہم نے پارٹی کو اس دفعہ وزیر اعظم صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم نے ترجیح دینی ہے ان لوگوں کو جو کہ پارٹی کے لیے خدمات ہیں، پارٹی کے لیے انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، اور باقی جو آپ نے دیکھیں، ثانیہ نشتر صاحبہ، حفیظ شیخ صاحب اور بیرسٹر علی ظفر، یہ جو ہے یہ سب جو ہے تو اپنے اپنے پروفیشن میں اپنی ایمانداری، اب دیکھیں جو اس کا جو نظام ہے اپنا احساس کا، پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، کسی نے ایک انگلی نہیں اٹھائی، وہ ٹرانسپیرنسی سے کام کیا ہے کہ ماضی میں کبھی اس کی نظر نہیں ملتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو کہ ایماندار ہے، ہر وہ شخص جو کہ اہل ہے، قابل ہے، خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ پی ٹی آئی کا رکن ہے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ پوسٹ الیکشن جو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پوسٹ الیکشن جو ہے سینٹ ہاؤس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں ماضی میں پچھلے ٹرم میں ہمیں بڑی مشکلات ہوئیں، کیونکہ ہم کوئی بھی لیجسلیشن نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پاس ہو جاتا تھا نیشنل اسمبلی سے اور آ کے پھنس جاتا تھا سینٹ میں۔ تو اس دفعہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو سینٹ میں جو ہماری عدوی نمبر ہیں اس سے ہم یہ جو ہمارے سامنے ایک جو رکاوٹ حائل تھی وہ جو ہے تو اب عبور ہو جائے گی۔ یہ بتائیے گا جو آپ لوگوں نے نامزد کیے، اس کے لیے کرائٹیریا کیا رکھا جاتا ہے، کون کون سی کوالٹیز کو چیک کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس شخص کو پی ٹی آئی کے جو
جو مینیفیسٹو ہے پی ٹی آئی کی، جو ایک انصاف کی اور ٹرانسپیرنسی کی جو ایک ہمارا جو ایک نعرہ ہے، اینٹی کرپشن نعرہ ہے، اس پہ کون اترتا ہے. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں کون لوگ ہیں جو کہ اس پہ پورے اترتے ہیں، جو کہ تقریباً جس طرح میں نے کہا کہ ہر وہ شخص جو کہ ایماندار ہے، محنتی ہے، پاکستان کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ ہماری پارٹی کا رکن ہے، چاہے وہ فارملی جوائن کیا ہوا ہو یا نہیں کیا ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے جی کہ اس کا جو معیار تھا وہ یہی تھا کہ لوگ قابل ہوں، ایماندار ہوں، ان کا ماضی بالکل شفاف ہو، وہ ہو. عارف حیات جب آپ پہلی بار سینیٹر بن رہے تھے 2015 میں، آپ وہاں پر آئے کہ میڈیا سے بات کی، کہ پرانی بات ابھی تک مجھے یاد ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ شعر سنایا جائے. تو آپ نے شعر اس وقت کے حالات کے مطابق پڑھا تھا کہ میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا. آج حالات کیا ہے، کیا سنائیں گے؟ آج بھی خنجر نکل رہا ہے کہ نہیں؟ آج جو ہے تو میں تھوڑا سا وہ ایک ایسا شعر سناؤں گا، وہ بھی میرے والد صاحب کا تھا، اور یہ والا بھی ہے کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا، اور وہ عمران خان. تحریک انصاف جو ہے قبضہ سیاست اور یہ موروثی سیاست کے ہمیشہ خلاف رہی ہے، لیکن وہی لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جو منسٹرز ہے یا جو سینیٹرز ہے، یا مطلب کہ یہ میں بھی اس طرح نہیں تھا جو نیچے سے کے جو اوپر. آپ کا اشارہ میری طرف ہے کیونکہ میں وزیر بھی ہوں اور سینیٹر بھی ہوں. ویسی بنیاد پہ تو اپوزیشن کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ موروثی سیاست یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک بندہ سینیٹر ہو تو اس کو دوبارہ دیکھیں، ٹکٹ اگر نہ دیا آپ جائے. کسی بھی فیلڈ میں ہیں، کسی بھی وزارت میں ہیں، کسی عہدے پہ بھی رہے ہیں، اگر اس میں آپ نے کچھ پرفارم کیا ہے، کچھ کارکردگی دکھائی ہے، اس کی بنیاد پہ وزیر اعظم صاحب نے جانچا ہے کہ کون کون لوگ ریپیٹ ہو سکتے ہیں اور کون نہیں ہو سکتے، ورنہ ہمارے پرانے 6-7 سینیٹرز تھے. نہیں، بالکل 1 مہینے کا جو ٹائم ہے اس میں وہ اپنی سفارشات دے گی. بالکل صاحب یہ بتائیے گا کہ نہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اپوزیشن میں اگر کسی پہ کوئی الزام لگا دیا جائے کہ فلاں اور فلاں بھی شامل تھے، اس کی بنیاد پہ تو نہیں ہوتا. جو ثبوت ہیں، جو شواہد ہیں، جو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کی بنیاد پہ بات ہوگی. یہ تو چاہتے یہی ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں اپوزیشن کا کیا پرابلم ہے. اپوزیشن یہ فرق ختم کرنا چاہتی ہے جو ہم ہیں اور وہ ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم بھی انہی کی طرح ہیں، تو اس لحاظ سے وہ پوری الزام تراشیاں بھی کرتے ہیں، ہر قسم کے بہتان لگاتے ہیں. لیکن آپ سے میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، ادھر آپ کے وساطت سے پاکستان کے عوام سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہم کچھ ہیں، آپ کی ماشاءاللہ اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، ینگ ہیں آپ، میجورٹی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا وہ یا نواز شریف بنے، آصف علی زرداری بنے، یا عمران خان بنے؟ یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے. جی یہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. آپ کے تعلقات ہیں. بلوچستان میں عبد القادر کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جس پر پی ٹی آئی کی جو مقامی جو پارٹی ہے، آپ کیوں ناراض ہیں؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے الائز ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں، ہماری کولیشن کا حصہ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی، اور ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے تو ہم نے یہ کینڈیڈیچر دیا ہے. اس وجہ سے ان کو شبلی صاحب ایک سوال یہ ویڈیو کس نے بنائی اور کہاں بنی؟ اس پہ تحقیقات تو ہونی چاہیے، لیکن یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے جو آنکھ نے دیکھا، جو منظرنامہ دیکھا، تو منظرنامہ جو ہے نا اصل چیز ہے، جو جس پہ کہ ہماری توجہ ہے. لاسٹ 2015 کے الیکشن سیٹ کے الیکشن جو تھے وہ فیئر تھے، اس میں آپ بھی منتخب ہوئے تھے، آیا جاوید عباسی بھی منتخب ہوئے تھے. جاوید عباسی نون لیگ کے، جس کے 27 ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے اوپر پڑے ہوئے تھے. ایک معاہدہ ہوا تھا، سی ایم پرویز خٹک اور جو بکے تھے ان کو ہم نے نکال دیا. سزا کے درمیان معاہدہ ہوا تھا. آیا وہ الیکشن درست ہے؟ دیکھیں، بات یہ تھی کہ جہاں پہ پیسے کا، یعنی میں یہ بڑے اس سے فخر سے کیا، یہ عام دنیا میں یہ عام بات ہونی چاہیے کہ میرے الیکشن میں کتنے پیسے لگے. میرے الیکشن میں 25,626 روپے لگے.
जिसमें कि फ़ीस भी शामिल है, उसमें मेरा पेट्रोल भी शामिल है जो मैं गया था कोहाट, पेशावर, इस्लामाबाद। तो उस इलेक्शन में तो आपने देखा होगा कि कोई भी ये एतराज़ नहीं हुआ था कि हमारा कोई भी सेनेटर या वो जो भी किसी अपोजिशन पार्टी का, आपने जावेद अब्बासी का किया, देखिए जावेद अब्बासी साहब को उसमें उनको शायद सेकंड प्रेफरेंस के वोट्स मिले थे और हमने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, हालांकि उस वक्त कैंडिडेट हमें खड़ा करना चाहिए था और वो मैं ही था, टेक्नोक्रेट साइड पे भी और जनरल साइड पे, लेकिन मैं उसमें रह गया तो इसलिए उनको ये एडवांटेज मिल गया। सर आखिरी सवाल ये है, इतलात है कि पीटीआई के जो सेनेट इलेक्शन में इख्तिलाफात है सर, जो सिलेक्शन बोर्ड है, नहीं कोई इख्तिलाफात नहीं है। देखिए हमारी पार्टी का एक खूबसूरती है, प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक का मशवरा लेते हैं, हर एक की राय सुनते हैं, हर एक की तजावीज़ सुनते हैं, फैसला वो करते हैं और जो फैसला इमरान खान करता है उस पर सबका वो होता है, इत्तेफाक होता है। तमाम उम्मीदवार कितने अभी आपके खैबर पख्तूनख्वा से आगे हैं, नाम कब फाइनल होगा? नाम जी देखें, अब इलेक्शन कमीशन ने डेट एक्सटेंड कर दी है 15 तारीख तक, तो एक दो नाम हैं जो कि आज शाम तक वो भी इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाए। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।